آپ پہلے سماعت فرما چکے ہوئے ہیں۔ آیہ مبارکہ نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور آدمی برائی کی دعا مانگتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان انتہائی درجے کا جلد باز ہے، جلد باز ہے۔ یہ بندے کی ایک کیفیت بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ پھر دعا مانگتا ہے اللہ ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ پھر دعا مانگتا ہے اللہ ان کر دے، نہیں کر۔ تو یہ الٹے پلٹے خیال شروع کر دیتے ہیں، میری نہیں سنی جا رہی، فلاں دی سنی گئی، فلاں دی سنی گئی، فلاں دی سنی گئی، میری نہیں سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، جو ہی کہا یا اللہ ایسا کر دے تو میں فوری کر دیتا ہوں اس کو۔ پھر یہ کہتے ہیں واہ 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 میری بات سنی گئی ہے، لیکن جو ہی وہ کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میرے سامنے آ کے دعا ہی نہیں مانگتا، وہ اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ میں جب رات کو یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ جس وقت بندے کے پاس نوکری نہ ہو، کوئی اچھی جاب نہ ہو، تو وہ نوکری کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے یا اللہ دے 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 دے۔ جو ہی نوکری مل جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے کہ اے بندے آ جا میری بارگاہ میں بھی نماز پڑھ لے۔ بندہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ اور رات کو میں جب یہ تلاش کر رہا تھا نا یہ مختلف چیزیں، تو ایک بات مجھے اور بھی اس میں ملی بڑی دلچسپ۔ کہنے لگے بندہ بعض دفعہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ شادی اس نے کرنی ہے ایک عورت کے ساتھ، تو وہ عورت حاصل کرنے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع ہو جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے یا اللہ اس سے شادی کروا دے، اس سے شادی کروا دے، اس سے شادی کروا دے۔ تو وہ کہنے لگے، لکھنے والے لکھا کہ دیکھو بندہ کیا ہے، عورت مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور جو ہی شادی ہوتی ہے تو پہلی ہی رات اگر شادی اس کی ہو رہی ہے ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، ان اوقات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، دعائیں مانگی رو رو کر، ممکن ہے راتوں کو بھی اٹھتا ہو تہجد کے ٹائم کہ وہ فلاں عورت سے میری شادی ہو، جو ہی اس سے شادی ہو رہی ہے نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، رات بھی سوئے رہ گئے، فجر بھی گئی، اگلا دن بھی گیا، کیوں جی شادی ہو گئی، رب کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے ہمارے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان عجولا، بڑا جلد باز ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کی ہم وہ دعا قبول نہ کریں، قبول کی بجائے میں لفظ کہوں گا کہ اگر اس کی اس دعا کا اثر نہ دکھائیں، قبول تو ہوتی ہی ہوتی ہے، کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، قبول ہونے کے بعد اس دعا کا اثر آنا۔ تو فرمایا اگر ہم اس کا اثر نہ دکھائیں تو پھر یہ برے خیالات سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، شاید میری دعا نہیں قبول ہو رہی، نہیں سنی جا رہی، نہیں اثر اس کا دکھایا جا رہا، وغیرہ وغیرہ۔
اور پھر یہ الٹا اپنے ہی خلاف دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی دعا مانگ بیٹھتے ہیں کہ اللہ اگر اے نہیں کرنا ہی تو پھر اے ہی کر دے۔ وہ جو اے کہتا ہے اس میں یہ شر، برائی چاہ رہا ہوتا ہے اپنے لیے، اور برائی میں بھی یہ بعض دفعہ ایسی چاہت رکھتا ہے کہ جیسے کہ یہ اچھائی مانگ رہا ہو۔ اچھائی میں بندے کو چاہت زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ برائی میں وہ چاہت کر بیٹھتا ہے کہ جو اچھائی میں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی دعا مانگو میری اس دعا کا اثر آئے، ظاہر ہو، فوری۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا چاہتے ہو تو اپنا رزق حلال بنا لو، اپنا رزق حلال بنا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ پہلے کسی اور طرف جاتے تھے، حلال نہیں تھا۔ یہ صحابہ کے ذریعے سے آگے امت کو پیغام ہے۔ صحابہ کرام تو الحمدللہ وہ محفوظ ہستیاں ہیں، تو ان کے ذریعے سے امت کو پیغام ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو تو اس کو اپنی روزی پر دھیان دینا چاہیے، کہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں آ رہی۔ اور ایک جگہ یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنا بھی مل جائے تھوڑا ہے، جتنا بھی مل جائے قلیل ہے، جتنا بھی مل جائے اس کا نفع محدود ہے، کیونکہ بندے کی زندگی محدود ہے، بندے نے ختم ہونا ہے، دنیا کا مال ختم۔ یہ چند دن پہلے وہ بندہ مرا ہے، ایک وہ سوسائٹی کا جو مالک تھا، ایڈن سوسائٹی کا امجد، کہتے ہیں اس نے کو 11 پتہ نہیں 13 اربوں کا گھپلہ کیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اس کی میت کو نہیں اٹھانے دیا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم ویسے واپس لے کے دو۔ 13 ارب یا 11 ارب کا گھپلہ، لوگوں کا حق مارا ہوا۔ اب کیا کرے گا ایسے پیسوں کا، کیا ہوگا؟ اور جج اس کے دوست ہیں، صرف دوست ہی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اور بڑے گہرے رشتے ہیں ججوں کے ان کے ساتھ۔ یہ جو حرص ہے، مال کی طمع ہے، لالچ ہے، یہ بندے کو ڈوبتا ہے۔ جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب دعا مانگتا ہے تو کئی دعائیں ایسی ہیں جو اس کی فوری رنگ لاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں، پھر ان کا اثر بھی آتا ہے، بندہ آگے کو نئی دعائیں کی طرف چلا جاتا ہے، ختم، دعا ہوگی بس ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کئی دعائیں ایسی ہیں جن کا اثر دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوتا، بالکل ظاہر ہی نہیں ہوا اثر، بندہ مانگتا گیا ساری زندگی مانگتا رہا، اثر ہی نہیں ظاہر ہوا، بس وہ دعا مانگتے مانگتے ہی فوت ہو گیا، قبر میں حشر میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ دعائیں جو اس نے مانگی تھی جن کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، نتیجہ نہیں آیا، رزلٹ نہیں آیا، ان دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو میدان حشر میں عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ بدلہ مل رہا ہوگا تو حشر کا جو ثواب ہے، جو انعام ہے، جو وہاں نعمتیں ملنی، جو درجے ملنے، وہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں بندے کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، بندہ محدود نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو جب وہ اثر ملیں گے تو پھر یہ کہے گا کاش کہ وہ جو فلاں دعا مانگی تھی وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا اثر بھی نہ آیا ہوتا، کاش فلانی کا بھی اثر نہ آیا ہوتا، کاش فلانی کا بھی اثر نہ آیا ہوتا، تو ان ساریوں کا بدلہ آج مجھے میدان حشر میں اور بڑا مل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جس کو دنیا میں جتنا دے دے۔ تو ارشاد عظیم فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسان، انسان دعا مانگتا ہے اپنے لیے، بالشر، اچھا اس میں ایک اور بھی میسج ہے، بالشر، برائی کی دعا۔ بعض دفعہ بندے کو اس کی اولاد تنگ کر رہی ہوتی ہے، بیٹا تنگ کر رہا ہے، بندہ کیا کہتا ہے، جلد بازی میں کوئی نہ کوئی جملہ منہ سے نکال دیتا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تم مر جائے، تیرا منہ کالا ہو جائے، کوئی نہ کوئی لفظ بول بیٹھتا ہے۔ اب یہ برائی کی دعا اس نے اپنے بچے کے متعلق مانگ دی، کہہ دی،
اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب والدین اپنے بچے کے متعلق بچی کے متعلق دعا مانگتے ہیں تو ان کی وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ایک والدین کی اپنے بچوں کے متعلق، دوسری مظلوم کی ظالم کے متعلق، اور تیسری مسافر کی، وہ جو بھی دعا مانگ لے جو سفر میں ہوتا ہے۔ تو والدین یہ دعا مانگ بیٹھتے ہیں۔ اس کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، بڑا مشہور واقعہ۔ حضرت جریج یہ اللہ پاک کے بہت برگزیدہ ولی تھے۔ ان کو ماں بلانے کے لیے گئی، یہ بلندی پر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ماں بلانے کے لیے گئی تو یہ عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نیچے سے آوازیں دے رہی ہے، یا جریج یا جریج یا جریج، ایڑی اٹھا کے پیچھے سے۔ وہ حضرت جریج سوچنے لگ گئے کہ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف عبادت ہے، ماں عبادت ماں عبادت ماں عبادت۔ وہ بیچاری تھک گئی آواز دیتے دیتے، تو وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، اگر تو مجھے نہیں دیکھتا تو جا پھر بازاری عورتوں کا منہ دیکھ۔ غصے میں آ گئی، اتنی بلندی پر کھڑا ہے اور میں نہیں۔ 2 دن نہیں گزرے، حکومت کی اس وقت کی جو فوج تھی، کرندے تھے پولیس والے، وہ آئے، انہوں نے حضرت صاحب کو پکڑا مارا، وہ جو لکڑیوں کی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی اس کو بھی گرا دیا، اور گھسیٹتے دھکا دیتے وغیرہ وہ لے کے گئے بادشاہ کے پاس۔ جب لے کے جا رہے تھے تو راستے میں وہ بازاری عورتوں کا اڈا تھا۔ جب اس پر نظر پڑی تو مسکرا پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں نہیں پتہ میں۔ آگے ان پر الزام لگا ہوا تھا بادشاہ کے پاس کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، اور عورت نے، ایک لونڈی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ اس کا بچہ ہے، شادی اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بچہ اس کا۔ وہ جب بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بڑا نیک بن کے پھر رہے، اور یہ کہنے لگے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ دعویٰ کر رہی ہے عورت بچہ تیرا ہے، بچہ میرا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے، کوئی دلیل اس پر؟ تو وہ فرمانے لگے بچے ہی سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ وہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، دودھ پیتا بچہ تھا۔ بادشاہ نے کہا بچے سے کیسے ہم پوچھیں گے یہ کس کا بچہ؟ بچہ بولتا ہے؟ تو کہنے لگے بولتا ہے بچہ، پوچھو اس سے یہ کس کا ہے۔ اب یہ ولی دیکھیں، ولی اس درجے کا، پہلی امتوں میں اس درجے کا ولی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچے تو بتا تیرا اصل میں باپ کون ہے، تو کس کا بچہ ہے، اصل میں تیرا والد کون ہے بتا۔ تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچہ بولا اور اس نے کہا کہ میرا والد وہ فلاں فلاں چرواہا ہے، یہ حضرت صاحب میرے والد محترم نہیں۔ اس نے پاک دامنی کا اعلان کیا کہ یہ حضرت صاحب پاک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ معذرت چاہتے ہیں، آپ سے غلطی ہوگی، ہم تو ایسے ہی آپ کو مار پیٹ کر لے آئے اور ہمارے پولیس والوں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ۔ تو فرمانے لگے مسئلہ تمہارا نہیں ہے، قصور تمہارا کوئی نہیں ہے، اصل مسئلہ مجھ ہی سے ہو گیا ہے کہ میں نفل عبادت میں مشغول تھا، کاش میں اپنی ماں کی طرف دیکھ لیتا، نفل پھر بھی پڑھ لیتے، کاش میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا اور ماں کی بات سن لیتا۔ وہ میری ماں نے جو جملہ بولا وہ میری ماں کا جملہ قبول ہو گیا، اس کا رزلٹ بھی فوری آیا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق بھی دیا کہ والدین کو اپنے بچوں کے متعلق جب بھی کچھ مانگنا پڑے تو اچھا مانگے۔ بچہ تنگ کر رہا ہے تو بجائے کوئی الٹا پھلٹا اس کو لفظ بولنے کے یہ کہیں یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، وہی تنگ کر رہا ہے تو وہ دعا مانگ دے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، وہی تنگ کرتا ہے تو یا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ پاک تیرا بھلا کرے، تو بھلے میں دعا آ جاتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ تیری لت ٹوٹ جائے، تیری فلاں ہو جائے، تم مر جائے،
تو میں تنگ کیتا ہے تینوں مزہ آئے پھر تو کہ میں تنگ کرنا ہے. نہ، دنیا محدود ہے، اس کی جتنی تکلیف ہے وہ ساری محدود ہے. کئی بندے ایسے ہیں جو 10 20 25 30 سال مصائب کے اندر رہتے ہیں، لیکن اینڈ ہے اس مصیبت کا. کیوں؟ موت آ گئی، اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اینڈ موت ہے. لیکن آخرت میں جو نیکیاں، فوائد، منافع ہیں وہ دائمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان یہ شر بھی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اور شر ایسے مانگتا ہے گویا کہ یہ خیر مانگ رہا ہو. کبھی آپ نے کسی عورت سے یا کسی گھر کے فرد سے جملہ سنا ہو، جب کوئی بخار چڑھا ہوا ہو نا بچے کو یا کسی کو، تو یہ جملہ بول دیتے ہیں بعض دفعہ نعوذ باللہ کہ اللہ پاک نوں ساڈا ہی گھر نظر آیا سی. جیڑی بیماری آندی ساڈے گھر ہی آ جاندی ہے، جیڑی بیماری آندی ساڈے گھر، کدی چھور بیمار ہویا، کدی چھوری بیمار ہوئی ہے، کدی بچہ، کدی بچی، یہ ساڈا ہی گھر نظر آ رہی ہے. اس طرح کے جملے بھی یہ بے صبری میں بول دیے جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر فرماتا ہے، بندہ ہے نا، انسان ہے، دعا ضرور مانگے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. کائنات میں اگر اللہ پاک سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ تو ساری کائنات کو دیتا ہے، وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو مانگتے ہی نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ان کو بھی وہ عطا فرماتا ہے. ایک تو مانگنے والے، ماننے والے، جو مانگتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں اس بندے کو دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جو اس کی تمنا ہے، چاہت ہے، اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، دینی نہیں ہے. یہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اس کو مانگنے دو، اس کو آنے دو میرے پاس. وہ بندہ بار 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 اللہ تعالیٰ پھر ہر بار فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو پھر آیا ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کہ جو مانگ رہا ہے اس کی وہ چاہت اس کو فوری دو. میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا، میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا، فوری دو، اس کو لٹاؤ، اس کو میری بارگاہ سے. یہ ناشکر آدمی ہے، یہ میرا شکر نہیں کرنے والا. تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسی کیفیت بنے کہ ہم مانگیں اور فوری نہ اس کا اثر آ رہا ہو، پریشان مت ہو، بالکل نہ پریشان ہو، بلکہ پھر مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا میں اس کا اثر ظاہر کر دے گا، نہیں تو میدان حشر میں جب اس کا بدلہ ملے گا تو بڑے انعامات عطا ہوں گے. تو بندہ کہے گا یا اللہ کاش کو وہ فلانی دعا کا اثر بھی آج ہی دیا ہوتا. قرآن عظیم میں ایسی کئی دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا مکہ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے دور میں. جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے محبوب، اے باری تعالیٰ وہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہوگی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، وہ شانوں والے رسول تو یہاں مبعوث فرما دے، یہاں بھیج دے. انہوں نے اپنے دور میں دعا مانگی. اب نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور نبی بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور آ کر کہا کہ جی آپ آگ میں جا رہے ہیں تو میرے لیے کوئی حکم ہو. تو آپ فرمانے لگے میں جس ذات کے لیے جا رہا ہوں اس کو پتہ ہے، تمہیں میں کیوں کہوں. کچھ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار اور باغ بنا دیا تھا. لیکن اب جب خانہ کعبہ تعمیر کر لی ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ. وہاں مانگا نہیں ہے،
وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے حال کا پتہ ہے، میں جس کا کام کر رہا ہوں اس کو میرے حال، لیکن یہاں دعا مانگی اللہ بھیج دے۔ اب اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ دعا تو تب ہی قبول ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہتے تھے، آپ نے دعا مانگی، دعا تو تب ہی قبول ہو گئی، لیکن اثر کب ظاہر ہوا؟ تقریباً 3000 سال کے بعد، 3000 سال تقریباً بعد میں وہ کتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے دوسری لڑی میں، اور ادھر کوئی نبی نہیں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نیچے 3000 سال کے بعد جا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آنا دعوت ابراہیم، آپ نے فرمایا میں ہوں وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ میری شکل میں میری صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے عطا فرما دی یہاں پہ۔ یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا اثر اپنے فضل و کرم سے بھی عطا فرما دے۔ آخر ہم ضرورت مند ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ضرورتیں نہیں ہیں، ضرورت تو ہے ہمیں، تو ہماری جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ جب مل جائیں تو شکر ضرور ادا کرتے رہیں، بار بار کریں اس کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ یہ اچھے بندے کی نشانی ہے، تابع دار آدمی، صحیح آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کو ملے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھولے گا نہیں، وہ منہ نہیں موڑے گا، بلکہ وہ پھر دوبارہ آ کر شکر بھی اس کی ذات کا کیا کرے گا۔ تو ایک ہی آیت میں نے آج سنائی ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس میں ہماری ساری زندگی کا چونکہ انحصار ہے دعاؤں پر، دعا کبھی بھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا یہ الدعاء ہوا مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب اینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں کون سی دعا مانگا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگ لیا کرو ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس طرح سے دعا اور بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، دعاؤں کا پورا چیپٹر ہے حدیث طیبات کے اندر، کتاب الدعوات، بابا جان سرکار کی بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دعائیں، اور ان کے قبول ہونے کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں، کس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، زیادہ اثر لاتی ہیں۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب مل جائے تو پھر اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں ایک ضمنی مسئلہ اور بڑا اہم مسئلہ عرض کر دوں احتیاط کے پیش نظر، جب بھی دعا مانگے نا جی تو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ بعض دفعہ کئی لوگ چلے جاتے ہیں درباروں پر، مزارات کے اوپر، وہ اب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا میں ڈائریکٹ صاحب مزار سے کہہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں یہ دے دے،
تو ہمیں یہ دے دے، تو ہمیں یہ دے دے۔ یہ انداز جب سے چند جاہلوں نے اپنایا ہے، پڑھے لکھے لوگ ایسا نہیں کرتے، جاہلوں نے جب سے یہ انداز اپنایا ہے تو کئی دوسرے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ دعا مانگنے میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے کا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیچ میں واسطہ ڈال دیں، یا اللہ تو مہربانی کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کر کے، فلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طفیل کر کے، اگر یہ درمیان میں آ جائے واسطہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی اصل میں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہے، لیکن یہ جو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں اس سے بندے کا ایمان بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری کی طرف چلا جائے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی رائے دوسری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، لیکن اگر بیچ میں واسطہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا آ جائے، اس کی قرآن عظیم میں واضح طور پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معافی دوں گا، تمہیں معافی دوں گا، شرط یہ ہے میری کہ تم آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں جب یہ، پھر کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ اے باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بخشش میں ہی فرماؤں گا، اور ضرور تم دیکھو گے کہ میں ایسے لوگوں کی بخشش فرما دوں گا۔ بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے بخشش لئی رب نے دس چھڈیا دربار محمد مدنی دا، کعبے دا کعبہ، کعبے دا کعبہ ہے روزہ، کعبے دا کعبہ ہے روزہ سرکار محمد مدنی دا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا پاک کے ذریعے سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا جہاں حالات لکھے ہوئے ہیں ان میں ایک واقعہ ملتا ہے، وہاں قحط پڑ گیا تھا اور 7-8 سال قحط رہا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹینشن میں گئے۔ وہاں ان کو کسی نے کہا، کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا امام بخاری علیہ رحمہ کے مزار پر جاؤ، مزار پر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ سارے لوگ وہاں گئے، تو وہاں مزار پر جا کے تو دعا مانگی، یا اللہ ہم گھروں میں بھی دعا تجھ سے مانگ رہے تھے، لیکن اب تیرے نیک بندے کے پاس آ گئے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ یہ امام بخاری کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے، اور انہوں نے کون سی بڑی خدمت کی ہے حدیث پاک کی۔ تو ہم یہاں پر سارے آ گئے، اور وقت کا قاضی بھی ان میں تھا، وقت کا قاضی جو تھا نا، اس وقت کا چیف جسٹس وہ بھی ان میں تھا۔ وہ جب گیا وہاں پر، وہ ساری قوم جا کے دعا مانگتی ہے، تو دعا میں جب دعا مانگی، ابھی تک وہاں سے پلٹے نہیں تھے کہ بادل آ گئے تھے، بادل آ گئے اور خوب بارش ہوئی۔ تو کسی کے پاس جا کے دعا کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں یہ بھی ہے، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضرت بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی۔ جب ان کو بے موسم پھل، بے موسمہ رزق ملتا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ بے موسمہ رزق جب تو بی بی مریم کو دے سکتا ہے تو کیا ہوا اگر میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو فضل فرما، جب یہ پھل دے سکتا ہے تو کرم فرما کر مجھے بڑھاپے کے عالم میں بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جگہ اگرچہ کوئی سی بھی منتخب ہو جائے، نیک جگہ، اچھی جگہ جہاں رحمتیں برستی ہوں، اس جگہ پر جا کے دعا مانگنے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے جلدی اثر کی بھی امید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے دعا کروانا، کسی سے دعا کروانا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ دعا کر دیں جی میرے لیے، آپ دعا کر دیں۔ بچہ کہتا ہے اپنی اماں جان سے امی جی دعا کیجیے گا، اپنے ابا جان سے کہتے ہیں ابا جان دعا کیجیے گا۔
اچھا ان کو نہ بھی کہیں تب بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں امی جی دعا کرنا آج ذرا چل رہے ہیں کہ بڑے کم تھے، ماں کہندی پتر تیری خیر ہوگی۔ بارشیں مدینہ پاک میں نہیں ہو رہی تھیں، صحیح بخاری میں 2 3 4 روایتیں، مدینہ پاک میں بارش ہی نہیں ہو رہی، وہاں بھی پریشانی کا عالم تھا۔ تو صحابہ کرام نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک بندہ وہ جو پیچھے تھوڑا سا کھڑا تھا وہ اٹھا اور اٹھ کے اشارہ کر کے عرض کرتا ہے بلند آواز میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، مویشی جانور ہلاک ہو گئے، اتنی گرمی، سبزہ خشک ہو گیا، درختوں کے پتے خشک ہو گئے، پانی زمین نیچے سے اوپر کوئی نہیں بہے گا، کنویں خشک ہوتے جا رہے ہیں، اور بچے اب تو انتہائی اس عالم میں چلے گئے کہ وہ مائیں جو پانی پیتی ہیں ان کو دودھ اترتا ہے، ان ماؤں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو گیا، پانی کوئی نہیں آ رہا، یہ عالم بن گیا، تو حضور آپ کی مہربانی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ شریف کے دوران وہیں پر صحابہ کرام کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا، خطبہ ایسے دیا جاتا ہے۔ تو خطبہ دعا مانگنے کے لیے قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ ہاتھ اٹھانے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے، بارش کی دعا مانگی، یا اللہ آپ بارش دے دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ نے ایسے کیا نا ایسے، تو ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے آپ بادل کھینچ کے لا رہے ہوں، ایسے کر کے بادل کھینچ کے لا رہے ہوں۔ بادل آئے اور ایسے برسے ایسے برسے ایسے برسے کہ ہم جب نکلے مسجد سے جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے، تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر کپڑے گلے کیے اپنے گھر جا سکتا ہو، اور یہاں تک کہا کہ ہم میں سے کئی وہ تھے جن کو اپنے تہ بند اٹھانے پڑے تاکہ اپنے گھروں میں جا سکے تہ بند کو بچا کر۔ میں پھر اگلا جمعہ جب آیا تو پھر وہی بندہ یا کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو گئے، اب تو مکان ڈوبنا شروع ہو گئے، اب تو جانور چل ہی نہیں سکتے۔ تو اتنی بارش برسی تھی، عرض کی حضور اب دعا کریں اللہ پاک روک دے۔ تو آپ نے پھر دعا مانگی اور اشارہ فرمایا، یہ بخاری شریف کا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد تو برسا لیکن ہمارے اوپر نہ برسا۔ بس آپ نے جو ایسے کر کے اشارہ فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے بیچ میں سے بادلوں کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہو، اور وہاں دھوپ نکل آئی، وہاں ہمیں گرمی لگنے لگ گئی، اور جب ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے باہر گئے تو باہر سے آنے والے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں تو اتنی دھوپ ہے اور باہر اتنی بارش برس رہی ہے۔ تو دعائیں کروانا جا کر کسی سے برگزیدہ بندوں سے، یہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ ہے، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے یہ نظریہ جب ہم بنا کر رکھیں گے تو یہ چونکہ دعا کے ساتھ ملتے جلتے 2 3 مسئلے سے تو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہر طرح کا جو کام ہے دنیا کے اندر وہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اور ذلت قلت اور دوسروں کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن